السلام علیکم ناظرین کرام، شروع کرتی ہوں اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ قریش مکہ کے ظلم و ستم کا جب غرور ٹوٹا اور ان کی مضبوط اور آخری فصیل مکہ مسلمانوں کے قبضے میں آئی، اس دوران پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے رحمت و بخشش کی انتہا کر دی۔ دین کے دشمن اور جان کے دشمنوں کو بغیر کسی انتقامی کارروائی کے معاف کر دیا، اور دشمن اسلام اس وقت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کو بھی دارالامن قرار دے دیا۔ جب تمام دشمن اسلام زیر نگیں ہو گئے اور اللہ کے پیارے رسول کی عظمتوں کو تسلیم کیا، تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد حرام میں داخل ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ مبارک میں ایک چابک تھی۔ اس چابک سے بتوں کی طرف اشارہ کیا اور آیت پڑھی۔ ترجمہ ہے یعنی حق آیا اور جھوٹ نکل بھاگا۔ اس آیت کو سنتے ہی تمام بت سرنگوں ہو کر زمین پر گر پڑے کہ واقعی سچ آ گیا اور اب جھوٹ کا کوئی ٹھکانہ نہیں۔ باطل نے حق کے سامنے سر جھکایا اور اس کی عظمتوں کو تسلیم کیا۔ دیکھنے والی ہزاروں آنکھوں نے اس روشنی کو دیکھا اور ایمان کی اس روشنی سے مالا مال ہوئے اور اپنے مقدر کے اندھیروں کو نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم سے چمکایا۔ محققین اور محدثین سے روایت ہے کہ ایک دن اہل کتاب سے دو آدمی ایک جگہ بیٹھے تھے اور کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ان کے قریب تھے۔ ایک نے دوسرے سے کہا، میں آج رات خواب میں دیکھتا ہوں کہ سب لوگ قبروں سے نکل کر جمع ہو رہے ہیں، تو میں نے پیغمبروں کو دیکھا کہ ہر ایک کے لیے دو دو نور ہیں، ان کے تابعداروں کے لیے ایک نور دیکھا، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو ان کے جسم پر کوئی بال ایسا نہ تھا جو نور نہ ہو، یعنی سراپا مجسم نور تھے، اور ان کے ماننے والوں کو دیکھا، ان کے لیے دو دو نور تھے۔ حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ سن کر فرمایا، اے بندہ خدا، خدا سے ڈر، جھوٹ نہ بول، غور کر کیا کہتا ہے۔ اس نے کہا، میں نے خواب میں ایسا ہی دیکھا جو کچھ میں نے بیان کیا۔ حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، مجھے قسم ہے اس ذات کی جس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو حق دے کر دنیا میں بھیجا اور حضرت موسیٰ بن عمران پر تورات نازل ہوئی، تورات میں بھی یہی لکھا ہے جو تو نے خواب بیان کیا۔ ابو نعیم نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی ہے کہ نور مجسم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ میدان حشر میں دو آدمیوں کو جنت میں داخل کرنے کا حکم فرمائے گا۔ وہ عرض کریں گے، یا اللہ، ہمارا تو کوئی عمل اس قابل نہیں کہ ہمیں جنت میں بھیجا جائے۔ حق تعالیٰ فرمائے گا، میں نے اپنے اوپر لازم کر لیا ہے کہ جس کا نام محمد یا احمد ہے، اس کو دوزخ میں نہیں بھیجوں گا، کیونکہ وہ میرے پیارے محبوب کے نام ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب پہاڑوں، جنگلوں اور ویرانوں سے گزرتے تو پتھر، سنگریزے اور درخت آپ پر درود و سلام پڑھتے، اور جہاں کہیں سے گزرتے تو دیواروں کے پتھروں سے آواز آتی، السلام علیکہ یا رسول اللہ۔ آپ جس پتھر کو اٹھا لیتے تو اس میں تسبیح اور سلام و درود کی آوازیں سنائی دیتی۔ روایت ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ایک درخت کے ستون سے ٹیک لگا کر خطبہ ارشاد فرمایا کرتے تھے۔ کچھ عرصے بعد ایک ممبر تیار کیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر کھڑے ہو کر خطبہ پڑھا۔ اس وقت اس ستون سے رونے کی آوازیں آئیں، فریاد و آہ ہزاری کے آوازیں بلند ہوئے کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پشت مبارک کی برکت اور رحمت سے محروم ہو گیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی محبت اور جدائی پر مسکرا اٹھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ستون کو گلے لگا لیا اور اسے ہمیشہ کے لیے بابرکت بنا دیا۔ جب تک یہ ستون دنیا کی نظروں میں رہا، اس کی عزت اور توقیر کی جاتی رہی۔ اسلام میں بت پرستی حرام ہے۔ اگر حرام نہ ہوتی تو یہ درخت سب سے بڑے بت کا درجہ حاصل کر جاتا، کیونکہ اسے ایک عرصے تک محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی قربت حاصل رہی اور مہر نبوت سے مس ہوتا رہا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ مبارک سے ہم آغوش ہوا۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ ایک مٹکا گھی
حضرت نے مالک بن انس کی والدہ کو عنایت کیا تھا۔ کہتے ہیں کہ 45 برس گھی مٹکے کا خرچ ہوتا رہا لیکن مٹکا خالی نہ ہوا، مگر ایک دن ایک ٹھوکر لگنے سے وہ مٹکا ٹوٹ گیا اور مٹکا ٹوٹنے کے ساتھ اس کا گھی بھی ختم ہو گیا۔